بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے متعلق بیان کرنے لگے ہیں جس میں حالت انسان کی ایک ہوتی ہے لیکن بیماریاں دو ہیں۔ ایک بیماری ہے غشی کا دورہ، ایک ہے بے ہوشی کا دورہ۔ انسان کی جب حالت دیکھی جائے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان کی حرکت، جسم کا کوئی حصہ بھی جو ہے انسان کا کام نہیں کرتا، انسان بالکل جو ہے بے ہوش غشی میں پڑا رہتا ہے۔ تو ناظرین، ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ مریض کی کچھ حالتوں کو سامنے نبض سے بھی اور اس کی جو ظاہری علامتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے، اور سامنے رکھ کر پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس کو غشی کا دورہ تھا یا بے ہوشی کا تھا۔ غشی کے دورے میں انسان کے جگر کی تحریک تیز ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی حکمت کی زبان میں گدی عضلاتی تحریک کہتے ہیں، اور اس تحریک میں دماغ میں سکون ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ جو ہے تحریک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دماغ جو ہے سکون کی وجہ سے دل کو اپنے احکامات دینا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا تمام جسم جو ہے بے حس ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اور اس وقت انسان کو غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ اور جب انسان کو غشی کا دورہ پڑتا ہے اس وقت انسان کو پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ابھی دورہ پڑنے لگا ہے، اچانک دورہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح غشی کا جو مریض ہے جب ہوش میں آئے گا تو آپ جو ہے اس سے کوئی بات بھی پوچھیں جو آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کی ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہوگا۔ اسی طرح غشی کا جو مریض ہے جب وہ ہوش میں آئے گا وہ اچانک ہی ہوش میں آ جائے گا، اس کو دیر نہیں لگے گی۔ جبکہ دوسری طرف جو بے ہوشی کا دورہ ہوتا ہے اس میں انسان کے دماغ میں تحریک ہوتی ہے، جس کو ہم حکمت کی زبان میں اعصابی تحریک کہتے ہیں۔ جب جو ہے اعصابی تحریک بڑھتی ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، تو جب یہ تحریک شدت اختیار کرتی ہے تو دل جو ہے کمزوری کی وجہ سے دماغ کے احکامات کو لینا چھوڑ دیتا ہے۔ دماغ اپنے احکامات جاری کر رہا ہوتا ہے لیکن دل اس کو وصول نہیں کرتا۔ جب دل اس کو وصول نہیں کرتا تو انسان کے تمام عضلات جو ہیں وہ بھی جو ہے حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اس جو ہے بے ہوشی کے مریض کو دورہ پڑے گا تو اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ اب مجھے دورہ پڑنے لگا ہے۔ دوسرا، جب یہ ہوش میں آئے آپ اس سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر کون کون سی باتیں کی ہیں، یہ بے ہوشی کا دورہ جس کو پڑا ہے آپ کو یہ وہ باتیں بتائے گا جو آپ لوگوں نے پاس کھڑے ہو کر کی ہیں۔ اسی طرح بے ہوشی کے دورے والا مریض جب ہوش میں آتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ ہوش میں آتا ہے، اچانک یکدم جو ہے غشی کے دورے کی طرح ہوش میں نہیں آئے گا بلکہ آہستہ آہستہ ہوش میں آئے گا۔ اور اسی طرح غشی کے دورے میں دورے کے بعد مریض کمزوری محسوس نہیں کرے گا، لیکن بے ہوشی کے دورے والا مریض دورہ پڑنے کے بعد کمزوری محسوس کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ نبض سے بھی اس مریض کا جو ہے فرق جاننا چاہیں تو جس وقت دورہ پڑے غشی کے دورے کے مریض کی نبض درمیان میں چلتی ہوئی باریک اور سست محسوس ہوگی، اور بے ہوشی کے دورے والے مریض کی نبض موٹی ہوگی، گہرائی میں ہوگی اور سست چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایسے مریض کا پیشاب چیک کریں گے تو آپ کو ایسے مریض کا پیشاب زرد رنگ کا نظر آئے گا جس کو غشی کا دورہ پڑتا ہے، اور اسی طرح جس کو بے ہوشی کا دورہ پڑا ہے اس کا پیشاب آپ کو سفید نظر آئے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح آپ اس سے بھی فرق کر سکتے ہیں کہ جس کو غشی کا دورہ پڑے گا اس کو شدید غصہ، رنج، غم یہ سبب ہوگا، لیکن جس کو بے ہوشی ہوگی اس کو ندامت، خوف اور شدید کسی تکلیف کی وجہ سے بے ہوشی کا دورہ پڑے گا۔ اگر آپ ایسے مریض کے چہرے سے اس کو
परखना चाहें, देखना चाहें, गशी के दौरे वाले मरीज का चेहरा आपको जर्द नजर आएगा और जो बेहोशी का मरीज होगा उसका चेहरा आपको बेरौनक और फीका नजर आएगा। तो नाजरीन, इसके फर्क के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मैंने मोटी मोटी बयान की है कि जिस मरीज को गशी का दौरा होगा उसकी अलामात क्या होंगी, नब्ज क्या होगी, पेशाब का रंग क्या होगा, और जिसको बेहोशी का दौरा होगा उसको जो है अलामात ज़ाहरी क्या होंगी, नब्ज क्या होगी और पेशाब का रंग क्या होगा। ये आपको मोटी मोटी आपको निशानियां बयान की हैं, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ फर्क करके जो दौरा है उसके मुताबिक उसको दवाई दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरीज आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाए। नाजरीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके लिए आपको एक छोटा सा टोटका भी बता देता हूं। अगर तो गशी का दौरा हो तो ऐसे मरीज का फौरी तौर पर इलाज करने वाला शख्स, अगर उसका सीना बटन से बंद है या उसने कोई जैकेट पहनी हुई है, फौरी तौर पर जो है ये जैकेट को उतार दें, उसका सीना भी खोल दें और उसके ऊपर जो है ठंडे पानी के छींटे मारें, जिसको गशी का दौरा, इससे उसको फायदा होगा। अगर दौरा हो बेहोशी का तो फिर उस पर ठंडे पानी के छींटे ना मारें, बल्कि उस मरीज के सर को गर्म करें। और इसी तरह खाने के लिए जो आपने खुराक देनी है या दवाई देनी है उसका भी इसी तरह ख्याल रखें। गशी के दौरे वाले मरीज को आप ऐसी खुराक दें जिसमें मूली, गाजर, शलगम, कद्दू, और इसी तरह अद्वियात के अंदर भी आप सौंफ, काली मिर्च, नौशादर, ठीकरी, रिवांद सारा, अगर कब्ज भी हो तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी। और अगर जो है बेहोशी के दौरे वाला मरीज है तो फिर आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। खुराक के अंदर आपने अज़लाती चीज़ें, चने की दाल, इसी तरह अंडा, करेले, मछली, ये सारी चीज़ें उसके लिए ठीक होंगी। और इसी तरह अद्वियात के अंदर आप सुरख मिर्च, राई, कुचला जो कुश्ता बनाया हुआ हो, और सिमुल फार, वो भी कुश्ता शुदा, वो आपने इस्तेमाल करना। तो इस तरह आपने गशी और बेहोशी के दौरे के अंदर फ़र्क रखकर खुराक और अद्वियात का इस्तेमाल करना है। तो नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह।